بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 158 لشکر اسلام کی تبوک کی طرف روانگی سے متعلق ہے۔ جب غزوہ تبوک میں جانے کے لیے عام اعلان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی نیابت کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو اور اپنے اہل و عیال کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے لشکر کے پاس سواری کے لیے اونٹ تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین باری باری اونٹ پر سواری کرتے تھے۔ 10,000 کے قریب گھوڑے بھی لشکر کے ہمراہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر سستی دکھانے والوں کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم کاہلی کے باعث زمین کی طرف گر جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوجوانوں، مالداروں اور فقراء سب ہی سے اپنے اس فرمان کے ذریعے جنگ کے لیے نکلنے کا حکم فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے مہاجرین اور انصار، اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل سے 30,000 مجاہدین اسلام کا لشکر تیار کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ دشمن پر اچانک حملہ کرنے اور لشکر کی آمد و رفت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کبھی بھی اپنا مطلوبہ دشمن اور راستہ صراحتاً نہ بتاتے اور نہ وضاحت فرماتے تھے، بلکہ عموماً توریہ کرتے تھے۔ مگر اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحتاً اعلان فرمایا کہ میں رومیوں سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عادت مبارکہ سے ہٹ کر اس غزوے میں جس جانب جانا چاہتے تھے اس کی صراحت فرمائی اور اس معاملے کو مسلمانوں کے سامنے کھول دیا، جس کے کئی اسباب تھے۔ پہلے نمبر پر سفر کی طوالت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ روم کے علاقے کی طرف جانا مشکل کام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر سفر ایسے راستے سے ہوگا جو دور دور تک صحرائی ہے، پانی کی قلت ہے، گاز کی بھی کمی ہے۔ اس کے پیش نظر تمام ضروریات کا بندوبست اور مجاہدین کے آنے جانے کے لوازمات لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے مکمل کر لینے ضروری تھے، تاکہ ان میں کمی اصل مقصد کے حصول میں رکاوٹ نہ بنے۔ دوسری وجہ رومیوں کی کثیر تعداد تھی۔ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے خصوصی تیاری کی ضرورت تھی۔ یہ دشمن ہر اعتبار سے ان دشمنوں سے جدا تھا جن کے ساتھ اب تک مقابلہ ہو چکا تھا۔ مثال کے طور پر ان کے پاس وافر اسلحہ، گہرا جنگی تجربہ اور لڑنے کی اعلیٰ صلاحیت تھی۔ تیسری وجہ موسم کی شدت، تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا بندوبست کرے اور انتہائی لمبے سفر کے لیے اپنا ضروری سامان تیار کر لے اور پیچھے اہل و عیال کا بھی بندوبست کرے۔ اس وقت اسے چھپانے کا کوئی مقصد ہی نہ تھا، کیونکہ جزیرۃ العرب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مد مقابل کوئی ایسی طاقت تھی ہی نہیں کہ اس کے لیے اس قدر بڑا لشکر اکٹھا کیا جائے۔ اب تو صرف رومی تھے اور وہ عرب عیسائی جو ان کے ساتھ ملحق علاقہ تبوک اور دومت الجندل اور اس کے آس پاس کے رہائش پذیر تھے۔ جب مسلمانوں کو مقام جنگ معلوم ہو گیا تو انہوں نے فوراً تیاری شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ کہتے ہوئے انفاق پر ابھارا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جس نے لشکر تبوک کی تیاری میں حصہ ڈالا اس کے لیے جنت ہے۔
چنانچہ جب لشکر روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عام لوگ ثنیۃ الوداع میں جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قائدین اور علم برداروں کا تعین فرمایا۔ سب سے بڑا علم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھمایا اور نشان لشکر کا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیا، اور اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا جھنڈا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قبائل کی ضمنی شاخوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے خاندان کا جھنڈا بنا لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حفاظتی دستے کی کمان حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ وہ اسلامی لشکر اور معسکر میں چکر لگاتے رہتے تھے تاکہ کسی بھی ہنگامی حالت کا تدارک کر سکے۔ غزوہ تبوک میں راستوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے علقمہ خزاعی کو رہبر بنایا، کیونکہ وہ تبوک جانے والے راستوں کے ماہر تھے۔ غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے کہ تاریخ اسلام اسلامی حکومت کی بنیادوں اور اسلامی لشکر کی جنگی قوت کا مطالعہ کرنے والا یہ ضرور محسوس کرے گا کہ قوت کے میدان میں مسلمانوں کی انتہائی تیزی سے ترقی ہوئی۔ مسلمان جنگ بدر میں 313، جنگ احد میں 700 اور جنگ احزاب میں 3000 تھے۔ پھر یہ تعداد فتح مکہ میں 10,000 اور حنین میں 12,000 تک جا پہنچی، اور اس آخری غزوہ تبوک کے موقع پر مجاہدین کی تعداد 30,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اسی طرح جنگ بدر میں صرف 2 شہ سوار، اور بعض روایات کے مطابق جنگ احد میں بھی 2 ہی تھے، مگر 6 سال بعد یہ تعداد بڑھتی ہوئی 10,000 تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اسلام کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہی ہے، خصوصاً دیہاتوں میں، کیونکہ اہل دیہات شہر والوں کی نسبت گھوڑے پالنے کا اہتمام کثرت سے کرتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اس تھوڑے سے عرصے میں جہاد کے بدولت کتنی بلندی عطا کی۔ چنانچہ جب لشکر کی مکمل تیاری اور ذمہ داریوں اور جھنڈوں کی تقسیم کے بعد لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تبوک کی طرف روانہ ہوا، پیچھے رہنے والے کسی فرد کا انتظار نہ کیا گیا۔ اگرچہ چند نیک مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کسی پیچھے رہنے والے شخص کا نام لیا جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے دعوہ، اسے چھوڑ دو، ان یک فیہ خیر فسیلحقہ اللہ تعالی بکم، اگر اس میں کچھ خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اگر ایسا نہیں تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محفوظ کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، ابو ذر رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے اور انہیں ان کے اونٹ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جیسی بات کہی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اونٹ پر سوار چلے آ رہے تھے، مگر جب وہ خاصے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے اپنا سامان اپنی پشت پر لادا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پیدل چلنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک منزل پر قیام کیا تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول، ایک شخص راستے پر بالکل تنہا چل کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کن ابا ذر، یہ ابو ذر ہی ہو۔ جب یہ مسافر کچھ قریب آیا اور مجاہدین نے اسے غور سے دیکھا تو خوشی سے کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم وہ تو ابو ذر ہی ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ، ابو ذر پر اللہ رحم فرمائے، ابو ذر اکیلا سفر کرتا ہے، تنہا فوت ہوگا اور قیامت کے روز اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دے دینا اور کفن دے کر عام راستے پر رکھ دینا، پھر پہلی جماعت جو تمہارے پاس گزرے اسے کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ابو ذر ہے۔ چنانچہ ان کے فوت ہونے پر انہوں نے ایسے ہی کیا، میت کو رکھ دیا۔
وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی فوت ہوگا اور قیامت کے دن تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھا جائے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو شدید مشکلات و مصائب سے واسطہ پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مشکل امتحان میں کامیاب ٹھہرایا اور صبر کی توفیق بخشی۔ انہوں نے اپنا سامان پیٹھ پر لادے پیدل چلتے ہوئے پرمشقت سفر طے کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جا ملے تاکہ جہاد فی سبیل اللہ سے مشرف ہو سکے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مستقبل کی خبر دینا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور صداقت کی روشن دلیل ہے، کیونکہ ایسے امور کے متعلق خبر دینا جو مستقبل میں واقع ہونے تھے اور تاحال واقع نہیں ہوئے تھے معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازش ہے۔ اس قصے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قوت حافظہ کی دلیل بھی ملتی ہے۔ کتنے برسوں بعد بھی ان کے ذہن میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے آخری ایام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی محفوظ تھی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی پیش آیا، جس سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔